اس نے حبیب جانب نے بھی کہا تھا نا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہے کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہیں تھا. جب تک قوم کی طاقت بڑی ہوتی ہے، عوام کی طاقت بہت ہوتی ہے، یہ سیاسی نظام کو پلٹ بھی سکتی ہے اور اس کو برقرار رکھ سکتی ہے. جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ایک ریڈیکل تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے عوام کا کھڑا ہونا، باہر نکلنا اور کرپشن کے خلاف ایک عملی سٹیپ لینے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ ایک دانشور آدمی بھی ہیں، کہ غیر ملکی ممالک میں پاکستان کے پیسے پڑے ہوں یا مہنگائی، بدامنی اور یہ تمام مسائل ایک طرف موجود ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اس میں سے کسی ایک موضوع کے اوپر، کسی ایک ٹاپک کے اوپر یا کسی ایک چیز کے اوپر بھی ان کے اندر یہ ول ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ ہم بات یہ نہیں کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، اس میں پاکستان مسلم نواز بھی شامل، تمام سیاسی جماعتیں یا فوجی حکمران یا دیگر جو پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، کیا ان میں کوئی ایسی ول ہے جو بات آپ نے کی کہ ریڈیکل چینج لانی ہوگی، ہمیں عوام تو آ جائے گی، عوام کو آنا پڑے گا، کیا ان میں سے آپ کو کوئی ایسا لیڈر نظر آتا ہے، کوئی ایسی قیادت نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کی تاریخ جو ہے ایک نیا کروٹ لے رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور ایسا لگتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اس اپوزیشن میں بیٹھی ہے یا حکومت میں، پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیے اور اب کر بھی دیں گے آئندہ بھی. اور ایک نئی لیڈرشپ ایمرج ہوگی جو اپنا جن کے متعلق یہ کہا عوام میں ہوگا، تاثر ہوگا کہ یہ کلین ہے، اپرائٹ ہے، یا ایسا شخص جو ون ہو ہیز نتھنگ ٹو لوز، وہ کھڑا ہوگا عوام کے پریشر کے ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ، اور وہ ان تمام یہ حکمران طبقے اور پریولیج کلاس جو ہے ان کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. یہ حالات پیدا ہوں گے، آپ دیکھیے گا. ابھی لگتا ہے کہ بڑی دور ہے، شاید ایسا کبھی نہ ہو، لیکن اگر پاکستان نے اللہ کے فضل سے سروائیو کرنا ہے اور ایک دنیا کی برادری کے اندر اگر سر اٹھا کے بحیثیت قوم زندہ رہنا ہے تو یہ حالات پیدا ہوں گے اور قوم کو اس طرح سے بہیو کرنا پڑے گا، اور وہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اچھا تنگ کر دیا ہے. احمد صاحب آپ نے کہا کہ نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی، مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ کی فیلنگ کیا ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر؟ ہم جو بھی اپنی لیڈرشپ پچھلی قائد اعظم کو نکال کے، لیاقت علی خان کو یا ان لوگوں کو نکال کے اگر اس سے اگلی لیڈرشپ ساری دیکھیں، یا وہ ہماری فوج نے بنائی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی یا امریکہ نے وہ لیڈرشپ بنائی، آپ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے کسی بھی لیڈر پہ اوپر انگلی رکھتے ہیں، سب کے سب یا تو ابتدائی جو ان کا ابتدائی حالات دیکھیں وہ فوج کے تھرو آئے، اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئے، تو ایسی ساری صورتحال کے اندر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ خود سے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج کر سکتی ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بات میں نے اسی لیے پہلے کہا نا آپ سے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایک نیا کروٹ لے رہی ہے، کیونکہ جو رجحان چلا آیا سال ہر سال سے پچھلے 60-64 سال سے، وہ طریقہ کار اب بدلنے کا وقت آ گیا. وہ ایک باقاعدہ ایک اسٹیریو ٹائپ، ایک سیٹ اپ تھا، ایک ریئیکشنری فورسز کی طاقت کے ساتھ، جس میں فوج شامل تھی، صف اول میں تھی، نئی لیڈرشپ کو بناتی تھی اور خود بھی کرپشن میں انوالو ہوتے تھے وہ جرنیل، اور ساتھ وہ نئی لیڈرشپ جو ہے بنتی تھی وہ بھی اپنے ٹینٹیکل پھیلا لیتی تھی اور اس طرح سے لوٹتے تھے قوم کو. اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آئندہ کچھ عرصے میں وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جہاں پہ نہ صرف یہ کہ سیاستدان یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کرپٹ جرنیل بھی یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی. اگر قوم نے بچنا ہے، پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو ایسا ہوگا. نہیں تو پھر آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کوئی خونی انقلاب فورسی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں خونی انقلاب نہیں کر رہا ہوں فورسی. میں تو ایک سافٹ ریولوشن کی، ایک ریڈیکل تبدیلی کی بات کر رہا ہوں کہ جب حالات بہت ابتر ہو جاتے ہیں تو پھر تبدیلی آتی ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. آپ دیکھیے کہ جب بہت گرمی ہونے لگتی ہے تو آندھیاں آ جاتی ہیں اور آندھی آ کے ایک دم سے موسم کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو یہ ایک فینومینا ہے اور لگتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کی تبدیلی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. ناظرین یہ تھے ملک کے معروف قانون دان احمد اویس صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب حالات ابتر ہو جاتے ہیں تو پھر تبدیلی ضرور آتی ہے، اور وہ بھی ایسا فورسی کر رہے ہیں
کہ حالات کی یہ جو تبدیلی ہے یہ بلڈی ریولوشن لائے نہ لائے لیکن ایک سافٹ ریولوشن ضرور آئے گا، جہاں پر سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جو کرپٹ جرنیل ہو گئے انہیں بھی کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عوام کو اس ساری صورتحال کے اندر صرف خاموش تماشائی نہ یہیں بننا چاہیے، ایک ایسا تماشائی جس کی مثال ہم نے سیالکوٹ کے واقعے میں بھی دیکھی کہ جب بہت سارے لوگ مل کے دو بھائیوں کو مارے تھے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ روکتا، بلکہ تماشا دیکھتے رہے۔ ناظرین، عوام، ان کا کہنا ہے کہ عوام کو بھی اس طرح کا رویہ جو ہے اب چھوڑنا پڑے گا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب لاٹھیوں اور ڈنڈے لے کے عوام سڑکوں پر آ گئی تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی۔ عوام جب سڑکوں پر آئی تو افتخار محمد چودھری بھی بحال ہو گئے۔ عوام جب سڑکوں پر آئی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو بھی جانا پڑا۔ تو عوام کو بھی اس طرح کا رویہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ بل اس کے اندر نہیں ہے تبدیلی لانے کی، چیزوں کو بہتر کرنے کی، تو پھر کسی نہ کسی نے تو یہ رول پلے کرنا ہے، عوام کو بھی یہ رول پلے کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔